نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا گیا؟ السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے وہ خوبصورت واقعہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین بنایا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا۔ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ لوگ اپنا قیمتی سامان، اپنی رقم، اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا دیتے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو بعد میں دشمن بن گئے۔ امانت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ والے انہیں صادق اور امین کہنے لگے۔ یہ سچائی اور امانت داری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اسی شخصیت کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سچائی اور امانت داری ہمارے لیے مثال ہے۔ اگر ہم بھی سچ بولیں اور امانت دار بن جائیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا گیا؟ السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے وہ خوبصورت واقعہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین بنایا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا۔ مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ لوگ اپنا قیمتی سامان، اپنی رقم، اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوا دیتے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو بعد میں دشمن بن گئے۔ امانت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ والے انہیں صادق اور امین کہنے لگے۔ یہ سچائی اور امانت داری اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اسی شخصیت کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سچائی اور امانت داری ہمارے لیے مثال ہے۔ اگر ہم بھی سچ بولیں اور امانت دار بن جائیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔